ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا و بات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کسبناج ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین علیہ السلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو امور دین کے اندر اور حالات زندگی کے اندر اپنے نبی کو اگے نہ بڑھو. یہ نبی پاک سرکار کو اگے بڑھنا کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کریم دی منشا دے منافی ہے اور منشاء قرآن دے منافی ہے. ایک اور آیت اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کا رسول جو چیز عطا کرے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز تو منع کرن اس چیز تو رک جاؤ. یعنی دو چیزاں ساڑھے سامنے آ گئی ہیں کہ جس کا حکم دے وہ کرنا جائز ہو گیا، جس کو روکنا اس کو روکنا جائز ہو گیا. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جنہاں نہ حکم فرمایا گیا نہ ان کو روکیا گیا. کچھ امر ایسے آ جائیں گے جنہاں کو نہ تو سرکار مدینہ کا حکم ملتا ہے کہ آپ نے منع کیتا ہے، نہ ہی حکم ملتا ہے کہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک سرکار نے وہ کام کیتے تھے. انہاں واسطے پھر ساڈے کول بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ انہاں نوں قرآن و سنت دے معیار تے پرکھیا جائے. اگر تے وہ امور قرآن و سنت دے مخالف میں تو انہاں بالکل چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ امور قرآن و سنت دے مطابق میں تو انہاں کر لینا چاہیے. یعنی ایک ایسا کلیہ ہے جڑا ساڈے واسطے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہاں وہ چیز جو حضور دے دین دے مخالف ہوئے اس کو یکسر ترک کر دینا اور چھوڑ دینا یہ ساڈے واسطے لازم ہے. اور پھر
اسی دین دے نام تے کر رہے ہیں اور وہ دین دے مخالف نے تو وہ سانو نہیں کرتے. میں چھوٹی جی مثال دے کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا تاکہ گل سمجھنے آسانی ہو جائے، بات سمجھنے آسانی ہو جائے اور مسئلہ تک پہنچ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ ظاہری کے اندر جو آپ کا زمانہ سی ظاہری 23 سال کا عرصہ نبوت، اس کے اندر حضور نے جو نمازاں پڑھائی ہیں انہوں کی تعداد 5 ہے. یہ توجہ ہے حضرات کی، انہوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5. ہوں اگر کوئی بندہ آگے کہ 6 پڑھ لو چنگا کام ہی ہے، 6 پڑھ لو چنگا کام ہی ہے. سمجھ آ رہی نا بتا 6 پڑھ لیتے ہیں ویسے اللہ کا ذکر ہی ہونا ہے، مسجد سے ہونا ہے، اعلان کی بات ہونی ہے، نماز میں پہ ہوتا ہے نا. تسی مولوی کیوں روک دے؟ سمجھ آ گئی بھائی بات اب اضافی کر رہے تھا تو تسی کیوں کرتے کر نہیں دیتے؟ تو کیا یہ کرنا پھر جائز ہوئے گا؟ حالانکہ منہ دا کا پیا لے، منہ دا کا پیا لے وچ نماز دے کسی اور دا ذکر نہیں، اللہ دا ذکر پہ کرتا ہے، اللہ کے رسول دا پہ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فجر دے فرض آکھے میں 4 پڑھ دے ہیں کتنے؟ 2. بندہ کوئی آندہ ہے میں بڑی محبت ہے، میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں ویلا گیا تھی یار میں وضو کر کے کھلو گیا، میں 4 کیوں نہ پڑھن دیں گے؟ 4 پڑھنا میں فارغ ہاں، میں ویلا ہاں، وضو کیوں کیتے ہیں 2 پڑھنا ہے، اللہ دعا کر میں 4 پڑھ چھڑنا. میرے کو پرابلم کی ہے جیسے کسی کر سکے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تسی 2 آتے پہ میں 4 پڑھیاں، ہوں کیوں نہیں ہوئی؟ میں 2 اتے نہیں پڑھیاں. جواب آئے گا کہ تو اللہ دے نبی تو اگے جان کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کچھ چیزیں ایسا نہیں کہ اسلام سے سرکل بنا دیتے اور اس کو باہر جانا ساڑھے واسطے جائز ہے. لہذا فجر دیا رکھتا 2 نے، نمازوں کی تعداد 5 ہے. عزیزوں جناب کی خدمت سے عرض کر رہا ہوں، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں. رمضان آ گیا گرمیاں بڑی سختی، بڑا سخت روزہ ہے، بڑی ڈاٹی ہے. مولوی کٹھے ہو تو یار یہ نہ روزے کا مہینے ہی رکھنا ہے، ابھی مہینے کی بجائے 1.5 لاکھ چٹا دے پر تھی یہی کرو پر رکھا ہو سکتی ہے. اور مولوی اور جو مہینہ روزے بیان جو رکھنے ہیں جیسے 1.5 مہینہ رکھا دے پر گرمیاں تو پیچھا ہٹاؤ، ایسا ہوئے گا؟ نہیں ہو سکتا. حج ذوالحج جلدی ہے، انہوں رمضان کوئی آکھے بڑا ثواب ہے رمضان کرو، رمضان اس ساری گلاں اس کو کیا کرنا اور مثال دے کے کہ جویں اللہ دے رسول نے دین کے اصول بنائے اتھے رکھیے، انہیں وعدہ نہ کریے، نہ گھاٹا کریے نہ وعدہ کریے. اسی ہونے جانے ہیں کہ بھائی نماز اونی پڑھو جنی نبی پاک دس گئے نے، روزے انہیں رکھو جنہیں حضور فرما گئے نے، حج سال اس کے باری کرو، زکات 40 روپیہ بھی چھوئی دو، ہر شے اپنے خاص رہے. لیکن اگر کوئی بھائی آکھے کہ تسی انہوں کی کلمہ انہیں پڑھ جنہ نبی پاک پڑھے دے وہ آکھے میں بڑا پڑھنا ہے، یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ آکھے میں بڑا پڑھنا ہے، میں زیادہ ہی نہیں پہ پڑھتا، میں کہا اپنے اپنے کا نام پہ لینا، میں مولا علی کا نام پہ لینا، تک میں تھوڑا جا بڑا پڑھن دو. ہونا سی کیا کو سیاح کو ہو کسی وقت سے میں 4 رکھا نماز دیا پڑھیاں، میں وڈی پہ کرنا، میں کہا نکی پہ کرنا. ان کی آتا ہے تو ٹھیک ہے ڈالا وہ ایسی آتا ہے کہ بھائیہ اسی ران دے جنہی سرکار مدینہ میں دور اس پڑھائی گئی گئی تو بھائیہ کہ نماز میں تو تریجی رکعت نہیں ہو سکتی، ایمیں
محمد رسول اللہ کے بعد کلمہ بھی نہیں ہو سکتا. جس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ساڑھے واسطے مکمل فرما کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ دین مکمل ہو گیا ہے، ہوں اس کو کسی اضافے کمی میں بیشی کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے آپ ماشاء اللہ. ایک میں گل کرنی ہے انہوں سمجھ آ جائے. لوگ سنیاں سے سوال کرتے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تسی جڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان نال پڑھتے ہو، یہ نبی پاک کے دور چ آئی اذان نال تے مڑکو وہ کام تو تسی نہیں کر لیا، انہاں کلمہ بتا لیا، تسا مان بتا لیا. بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ تو ساٹھ جاٹا تو پاپڑی منجی ہے ڈانگ پہنا پھیر لینی چاہیے بس وہ ریٹ ہی نہ ہو باؤ تو دور دے پھر نعمت ریٹ ہو. وہ سمجھ آئی کہ میں آگاہ بھی کسی نے گل کرنی ہے تو میں تو کر کے پہ سنے نا کہ میں اس گل کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ کوئی نہ تسی جڑی اذان پڑھتے ہو تسی جس نال درود پڑھتے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اسی اذان دے نال درود شریف کوئی نہیں پڑھتے. جامعہ مسجد ظہور سنو کی اذان ہوئی ہے تو درود شریف نال سنے اور کلی بھی سنو گے. اے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اے جزو اذان نہیں اور جامع مسجد نور کے اندر اس نو اذان کے نال نہیں پڑھا جاتا، نہ اذان تو پہلے نہ اذان تو بعد. تھوڑا وقفے تو بعد بے شک بڑھاوے بندہ ساری دن تو ساری رات درود شریف پہ پڑھے وہ تو ساڈا عقیدہ ہے. باپ پڑھتا بھی ہے کہ جانتا بھی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس وسیع جزو اذان بابا نہیں سمجھتے. جڑے کلمے والے نے وہ آتے ہیں جڑا اگلا نہ پڑھے اور پچھلے پڑھے دا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ سمجھ آ رہی کیا مطلب؟ اضافہ کوئی بھی کرے اور وہ خلاف سنت ہوئے خلاف قرآن و حدیث ہوئے تو اس اضافے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. کوئی بندہ دین نہیں ہو پڑھ سکتا، نہ دین بنانے کی ضرورت نہیں. جو کہ پڑھیا پڑھایا مدینے والی سرکار دے گئے انہوں نے عمل کر لیا ساڑھے واسطے ہی بڑا نبی پاک سرکار کی حدیث موجود ہے کہ نماز اذان تو بعد میرے تے درود پڑھیا کرو لہذا بعد ایک درود شریف پڑھ سکتے ہو. حدیث شریف موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے نبی پاک سرکار کی اذان تو بعد میرے تے درود شریف پڑھ سکتے ہو، حدیث موجود ہے. اس سینس جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہوں میلاد شریف کا مہینہ آ گیا. میلاد شریف ہر بندے منانا ہے کہ سنی سارے تو زیادہ منائے میلاد شریف. سنیاں تو بس کہ میلاد شریف کو نہیں منانا بلکہ میں ان تک سنا میلاد شریف منانے ہی سنی نے اور میلاد شریف منانے کوئی کوئی فطرت ایسی ہے بندیاں دی کوئی سوچ ایسی بنی ہے کہ میلاد شریف کے سنی لازم اور ملزوم نہیں. جتنے بھی میلاد شریف ایک پروگرام پہ ہوتا ہوئے کسی نے کبھی پوچھا میں کہڑے کرتا ہے وہ آدھے جڑا ربیع الاول شریف پہ ہوتا ہے یہ سنیاں نہیں. تو میلاد یہاں کا نشانی ہے، میلاد مناتے ہیں انہوں نے حضور دی آمد کی بڑی خوشی ہے. میرے کو رہنے پیدل کی خبر ہے میرے پاس کوئی نہیں، بس سنے ہیں سعودی عرب والے بھی میلاد شریف کی چھٹی کرو وہ چھٹی کرو گے ساڈے اتنے کرو کوئی نہیں انہوں کا
لیکن انہوں واسطے دلیل ضرور ہے جہے آتے وہ ویک کے دین سیکھا کرو، کیونکہ انہوں کا قبلہ تو ہے جہے سانو آتے ہیں تھی جتوں دین شروع ہے اتوں کیوں نہ وہدے انہوں نے کیا کرو کہ ہوں بندے نے پتر بنو تو اتوں ہی ویکو تھی جی سمجھ آ رہی جی انہوں نے چھٹی کر لی ہے تو چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہو تو ریسٹ کرو، چھٹی کا مطلب ہے کہ مدینے میں تاجدار کی آمد کی خوشی کرو، یہ سمجھ آ رہی ہے یہ جس لیے پوری دنیا میں کو سچی ہوئی ہے۔ میں اکثر پڑھنا گل شیئر کرنا میں ایک بچے تھے یہ مشیرت پر کی دکان ہے بتیاں والی ملا شریف جو بتیاں جو لاندے نے وہ بندہ اور میں نے گل کر رہا جدوں 11 والی رات آئی ہے ادو بندہ میرے کو آیا ہے بتیاں لین واسطے جہے بتیاں نہیں لیندے اس میں کہا یار دو مل گئی میں انہوں نے کہا کہ تو بھائی دوسری پارٹی نہ تعلق رکھنا ہے کہ تو یہ کیوں لینا ہے تین کی مسئلہ ہے اور وہ سچ ہے یار چاند چڑھیا ہے کیا محلے گلی لین لگ پہ تو میرا بچہ بھی نکھا گیا ہے انہوں نے جب آپ سی زیادہ سنی کا پتا کوئی وہ میں روزہ دا ابا میں بھی لینی ہے ابا میں بھی لینی ہے میں ان روزہ دا لا لینے اور کر لینے بچے خیر آئیے آج آپ بچے میرے کو پوچھے ابا یہ سارے مدے والے انہوں نے بلا لیا ساچا نبی کوئی نہیں میں انہوں نے کہا میں اگلی گل دسی یہ گل بڑی اگر لمبی جیسی بچہ ہے جو نہیں میں آخیا پتر میں تین تو لیا دینا یہ سی سنی ہو جائے چل لا لا خیر اس ایسے بندے جہے میلاد شریف کو ایڈا لائک نہیں بھی کرتے جی سچے سنیے ملاوا کا طریقہ ہے وہ بھی لا دیتے ہوتے ہیں ایک کیونکہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جڑے نہیں بنتے ہوتے وہ بھی ہاتھ لاؤ ٹھیک ہے نبی پاک نے ملا دینا رشیدہ مدنی صاحب نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے سالگرہ کے طور پہ اگر ہدیہ تشکر کے طور پہ سالگرہ بنا کے کھانا تقسیم کیتا جائے تو وہ جواز کا دلیل ہے کہ اللہ نے نعمت کی کسی زیادہ ہوگا شکریہ ادا کرو تو فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک اس دستے جواز کا جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے تو اگر کسی کا بچہ پیدا ہو تو خوشی کر سکتے ہیں تو میرے خیال نبی پاک سرکار کی ولادت بدرجہ اولا ہر گھر واسطے پوری کائنات واسطے رحمت لے آتا اور اس کرنے کوئی شباہت نہیں ہے خود نبی پاک سرکار کا امر میلاد شریف پہ جو بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک سوال کیتا گیا یہ کتاب الصوم مشکات مسلم کتب حدیث کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور کے سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ تسی پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے تو نبی علیہ السلام نے اس نے جواب میں ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ میں اس کو روزہ رکھنا کہ پیر والے دن میرا میلاد ہویا سے یعنی ایک چیز سارے دیر جا گئی کہ سمجھ جا گئی کہ میلاد والے دن حضور نے میلاد منائی ہے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے میلاد کہ طریقے کی اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون کس طریقے کا منا رہے ہیں لیکن میلاد حضور نے یاد کی تھی کیونکہ آپ پوچھیں کہ آقا تسی اے روزہ اسوار دا کی وعدہ کیوں رکھ دے ہو تو آقا نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ اس دن میرا میلاد ہوا سی اس دن میرے سے قرآن نازل ہوا سی تو میں نے اس دن میں روزہ رکھنا لہذا میلاد حضور نے منایا لیکن امت کو ایک راستہ دسیا کہ میلاد عبادت کر کے منائی جائے بھائی توجہ لگی کہ دوسرا کرتے میلاد عبادت کر کے مناؤ میلاد پکنک کر کے نہ مناؤ سیانے بندے بیٹھے ہو تو سارے میلاد آئے تو گل پیا کرنا میں کہ اللہ کے رسول نے سانو ایک راستہ دے دیتا کہ میلاد مناؤ
لیکن بطریقہ عبادت مناؤ، بطریقہ پکنک اور آؤٹنگ نہ مناؤ. جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے یہ میں ایک حدیث اور بڑی معروف ہے، چلو برکت واسطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار تھے، ولادت ہوتے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. تو بخاری کے ساتھ بڑی درجے کی کتاب ہے، اس کے اندر کتاب النکاح کے اندر حدیث موجود ہے کہ ابو لہب وہ گھر والے نے مرن کے بعد خواب وچ ویکھیا اور پوچھا کہ تیرا کی حال ہے؟ تو اس نے کیا کہ انی سقیت من هذه فی هذه بعتاقۃ سویبہ. اس نے اپنی انگلی پر اشارہ کر کے کیا کہ محمد مصطفیٰ کی ولادت ہے، میں جس انگلی پر اشارہ کر کے سویبہ آزاد کیتا سی، اس انگلی جو اللہ پاک میں نے شربت پلاندا ہے. اچھا بھائی بڑی قابل اور بات ہے، اسی سے سال بعد میلاد کا لنگر بڑھنے اللہ روز اس کو لنگر میلاد دے دے. اور پھر مزے والی گل ہے کہ وہ کافر ہے، یعنی ابو لہب کافر ہے، وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے. اور غیر مسلم کا کوئی عمل اس کو نفع نہیں دیتا. ایک کلی ہے کہ غیر مسلم جتنے عمل کرے اس کے اعمال اس کو نفع نہیں دیتے. لیکن ابو لہب علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے، بھائی اگر اس بلال کی خوشی کی اللہ فیض دے رہا ہے، اللہ کہ انہیں محمد سمجھ کے خوشی کی تھی، نبی سمجھ کے نہیں کی تھی. تو جڑا امتی اپنا نبی سمجھ کے بلال کی خوشی کرے گا، اللہ اس کو فتنہ اجر عطا فرمائے گا. اور پھر خوشی اللہ کی کرے، اللہ کا عمل کی میرے خدا کا، میرے اللہ کا، میرے سونے رب کا عمل ہے کہ اللہ اس کو خزا دیتا ہے جی دوست اپنے عرف وچ لنگر کہتے ہیں. اور جو ہے جناب یہ بھی لنگر بھی حدیث کو ثابت ہو گیا اور میلاد منانا بھی حدیث کو ثابت ہو گیا. ایک اور چیز کہ تسی اس عید کیوں آتے ہو؟ عیداں تے دو نے، تسی اس عید کیوں آتے ہو؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعہ عید المؤمنین، کہ جمعہ مومنہ کی لہذا عیداں پھر دو تے نہ رہی ہیں. یہ توجہ ہے کہ نا، عیداں دو تے نہ رہی. ہن حضرت عمر کی ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر کو ایک یہودی نے کیا کہ اے عمر، مسلمانہ کی ایک آیت وہ آئی ہے کہ اگر وہ آیت ساٹھے یہودیاں تے نازل ہو جاتی حضرت موسیٰ کے دورے تے اسی اس آیت تے نزول دے دن نو بطور عید مناندے. یعنی وہ آیت اتنی بڑی ہے کہ اسی اس تے عید کر کے لیے یہ وہ آیت آئی. حضرت عمر بن خطاب فرمانا کیڑی آیت؟ اس نے کیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اگر ساٹھے سے نازل ہوتی تے اسی اس دن کو عید کر دے. یا فرماتے ہیں تو ایک کرنی ہے ساڑھیاں وہ تو دو آئی، تو سا ایک عید کرنی ساڑھیاں وہ تو دو عید آئی. انہیں کہی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک طرح یہ نازل ہوئی ہے عرفہ ہے، وہ تو ایک قربانی علی عید ہے عید الضحیٰ. دوسری جدو آئی ہے وہ جمعہ کا دن سی، زیادہ ساڑھی جمعہ کی عید ہوتی ہے. کیوں لیا ایک آیت کے تساں ایک عید کرنی ہے، اساں دو عید کرنی ہے. ابو عید کیوں پایا کہ بھائی اتنا دو عیدیاں نے تو کہ میں طریقی بڑھا گا ورنہ ورنہ تو صحیح کرنی اسی دو کرنی ہے. بھائی اگر ایک آیت نازل ہوتے دو عیداں اکٹھیاں ہو سکتی ہیں یا انہوں نے عید کے طور پہ منایا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میلاد دی خوشی قرآن کی آیت کے نزول تو حضور کا نزول بدرجہ اولا بلند تر ہے. اور جس رات قرآن نازل ہے اللہ فرماتا ہے انا انزلنا
اللہ اکبر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کو افضل ہو گئی جس رات کو قرآن آیا۔ علماء کا اجماع ہے اس گل پہ کہ جدوں یہ کائنات بنی ادوں تو لے کے جدوں تک کائنات رہ گئی، جس رات کو حضور آئے گے اس افضل رات نہ پہلا آئی ہے نہ بعد آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں اس کائنات کی تخلیق کی وجہ تخلیق کائنات اور باعث تکوین کائنات محمد مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ ظہور رحمت للعالمین میرے آقا کی ولادت با سعادت کی رات ہے، وہ گھڑی اور رات کائنات میں سب گھڑیاں اور سب راتاں کو افضل ترین ہے جس رات کو حضور آئے۔ لیکن علی تعالی محترم ایک جملہ اور بول دیا، جڑا طریق اور راستہ شریعت نے سارے واسطے متعین فرما دیتا ہے، ہن اصل اس راستے سے ہی چلیے۔ تسی روزہ رکھو، تسی درود شریف پڑھو، تسی آمد مصطفیٰ سے نعرے لگاؤ اور جلوس باہر نکل کے اظہار فرحت اور خوشی کرو، جلوس نکالو، جلسے کرو، لنگر تقسیم کرو، مٹھائیاں تقسیم کرو، اچھے کپڑے پہنو، ایک دوسرے مبارکباد دیو، لنگر پکاؤ، صدقہ کرو، خیرات کرو، جو کر سکتے ہو قرآن کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، محافل شرکت کرو، درود و سلام کے نظمیں پیش کرو۔ یہ جس حد تک بھی یہ کرو اس کی اجازت اور ایک چیز ہمارے اندر ضروری ہے، لیکن ہوں سارے بھائیاں کی کام بنا لیا، وہ سڑک تے رسیاں لا لیتے، کوئی کسی تھان تے رسی، کوئی کسی تھان تے رسی، تو بندیاں کو پیسے منگتے، محلے چ منگیا کرو، گھر چ منگیا کرو، سڑکاں تے ناکے نہ لایا کرو، یہ نہیں صحیح۔ میلاد تھوڑا کر لو، جتنی تھوڑی طاقت ہے اتنا کرو، لیکن ٹھیک مانگ کے میلاد کرنا کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل ہے کہ اتنے ٹرک میں بابیاں تو بھی ہوتے ہیں، وہ آدھے میلاد تو سامنا ساڈے کہ رسی کیوں رکھتے تو سانو کہڑی لوڑ ہے انہوں کو منگ کے میلاد کران دی؟ اللہ تعالیٰ سنیا نو لنگر تھوڑا دیتا ہے، اپنے گھروں لا لیا کرو تو کسی نہ دروازے بنایا کرو، دروازے بنانا تو فرض ہو گیا، دروازے بنانے کی چیز وہاں کرنا ہے، پھر چندہ کر کے کٹھا، پھر پیسے لے کے وہ لکھاں روپیے لا کے وہ بیلی ساڈے گلیاں دے وچ بنے دے پہاڑیاں، تو بڑے بڑی ماڈلنگ کرتے ہیں، بڑا بڑا وہ شو پیس بنے دے، تے وہ جڑے انہاں دی وہ بنیاں ہوئیاں وہ چیزاں ہوندیاں نے، انہاں نوں ویکھن واسطے کڑیاں ہوندیاں نے، منڈے آؤندے نے، وہ اتنے نالے رہندے نے، نالے سیلفیاں کھچدے نے، نالے جناب وہ پورا پکنک تے پورا میلہ بنیا ہوندا ہے۔ نبی دے میلاد نوں اساں میلہ بنا لیا، وہ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ کوئی نہ نبی دے میلاد کو میلاد ران دیو، خدا کا نام ہے، میلہ نہ بناؤ۔ وہ ہے ساڈے لونڈے جڑے نا، لونڈے سمجھ آئیے کوئی نہ، میں جڑا لفظ میں بولنا لونڈے، وہ کسی جگہ کوئی پکنک بازی کو بعد نہیں آتے، وہ دین وچ کیوں نہ پکنک لگے تے وہ کرن کو نہیں رکدے، اور تم چل ایتھے بھی انٹرٹینمنٹ سے وہ جناب بچے نشے ہوتے ہیں، انہوں نے پہاڑیاں بنا کے تو وہ جناب جڑا ہے وہ لا کے سجا کے تے بازار سجے تے وہ ہر چیز کر کے تے وہ جناب لڑکیاں دے ہجوم جناب اور عورتاں دے چتے بندیاں میں کر کے غیرت کوئی انہوں کا دل کرتا ہے باہر نکل جان ساڈے جان چھٹ دین گھنٹہ تے کچھ بیبیاں نہیں ان کا میلاد کا بھی نہیں کر دینا اس ساتھ، اس لیے بندہ آتا ہے کہ میلاد دیکھن جاؤ گے اور میں روکا تو متے میں بھی مولوی والی بابی نہ نکلے گا، اچھا اب وہ یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے، ہمیں میں آ کے نہیں میلاد دے نہیں چاہیے تو نہ بابی ہو گئے، کوئی سمجھ رہا ہوتی کوئی بابی ہونے کو بھی بڑا ڈر لگتا ہے، بھائی تھوڑا جہا سختی کی جو عمر نہ ہوتا ٹھپا بابی نہ لا چلنا تو بابی نہ میلاد تو روکنا نہیں، میلاد تو نہ روکو لیکن بے حیائی تو نہ روکو نہ، جی سمجھ آئیے کوئی نہ غلطی بھائی ہو، ایک کیا بولیات کا طریقہ ہے جڑا عورتاں بنایا ہے گھراں تو نکلیاں ہوئی راؤ جی اسی چلیاں نہیں گلیاں نہیں اسی
ذرا پھر تو ابھی یہ سی ویکھ ہے کہ کتنی پہاڑیاں بڑی باہر کی بات سوڑیاں بڑی ماشاء اللہ کی کیا بات ہے اتنے نہ ڈونڈے فوٹو لے رہے ہوتے ہیں انہوں نے جو انہوں نے سیلفیاں بنا رہے ہیں بھائی یہ کہڑا دین اس میلاد کا کوئی فائدہ نہیں نہ اس میلاد کی پہاڑیاں کا کوئی فائدہ ہے میں تسی بتا رہا ڈرامہ بنایا ہے میلاد کو اس سے طریقے نال بناؤ جس طریقے نال محمد مصطفیٰ کا دین اجازت دیتا ہے میں جملہ اکثر بولتا رہنا اور بندہ کو نہیں کرتا وہ میں نا کہ جڑا لاکھ روپیہ لا کے بازار سجانا ہے وہ آتا ہے میں بازار سجایا ہے حضور دی خوشی اور نہ تو بندہ بانی یا اپنا منہ سجا حضور دے اور دی خوشی پتہ لگے تو سونے دا نوکر ہے تو خوشی کی سبھی جائے وہ کو سمجھ آئیے کوئی سویرے اٹھتے ہیں تو نائی کو ٹائم لگنا ہے میں ان طرح تیار کریں گے ملا دے سویرے اٹھتے ہیں نائی کو ٹائم لگنا ہے میں تیار کریں آج ملا دے کیا میری داڑھی چنگی شیخ کری میں نبی دے ہوں دی بڑی خوشی ہوئی کھلوتی ہے ہائے عاشق تو نائی کو بیٹھ ہو دے آج کا بیٹھ تو بھی کھاپ دے ہے آج میں نبی دی آمد ہے جب بڑے چہرے سے داڑھی سجا چڑھیا پتہ لگے تو عاشق آج وعدہ کرنا میں کوئی جھوٹ کو نہیں بولنا یا رسول اللہ تھوڑا میلاد ہے امتی کو خوشی اس کی ہوئی ہے تو اجنال وعدہ کرنا جڑا قرآن تسی لے کے کچھ سویرے میں روزانہ اٹھ کے پڑھنا کرتا یا رسول اللہ تھوڑے میلاد کی مہر کی خوشی ہوئی ہے تو اجنال وعدہ کرنا کہ میں کوئی رشوت نہیں لگا اگر شراب پیتا ہے کہ یا رسول اللہ تھوڑا آج میلاد ہے امتی کو خوشی نہیں ہے میں وعدہ کرنا میں کوئی شراب ہاتھ نہیں لانا میں دو نوریاں چھٹ دینی ہیں میں فراڈ چھٹ دیتا ہے میں حلال کھانا ہے میں جھوٹ نہیں بولنا میں کسی کا حق نہیں کھانا کوئی ایک تے وعدہ کرے پتہ لگے عاشق نو میلاد کی خوشی ہوئی میلاد پہ منانے تیاریاں فرماؤ جی بازار سجاؤ جی جامع مسجد نور دی کمیٹی والے آ کے چیک کر رہے ہیں جنہ کا زیادہ ہویا انہوں نے سی انعام دیا بالکل کسی کوئی انعام نہ دے گیا نہ انعام دے مستحق نہیں جس طرح کا رات نو اتنے ماحول بنیا ہوتا ہے نا اہل سنت ہے نہ بالکل کوئی تعلق نہیں ساڈا انہاں کوئی واسطہ نہیں نہ یہ لوگ سوچی نہیں جڑے اس طرح کرتے سمجھ نہیں بول رہا دی اپنی ایک طریق ہے وہ جشن اور پکنک جو بھی کرتے ہیں اہل سنت سے تو بڑی ذمہ ہے یہ اہل سنت کا طریق ہی نہیں ہے سارے بزرگاں نے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اہمیت اس کے پانی نام دیتے بھیگی اور پانو اپریشیٹ کریے اسی اصلی مذمت کرتے ہیں کہ بالکل فضول خرچی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے اس اہل سنت میں کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے جو ایسے کام کرتے صرف ایک وجہ تو میں اس کو نفرت کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑی اتنے بے حیائی کا فروغ اس کو مل رہا ہے اور اگر کام اس طرح بنتا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میلاد نہیں میرا بن جائے گا مکمل طور پہ تو ساڈا کام دسنا ہے سیدھا سمجھنا کیونکہ کسی کی مرضی ہو کر کے ڈنڈا تے ہے کوئی نہ جڑا مار کے بندے نوں واسطے مان کے کرے ساڈا کام ہے ابراہیم دوسرا اعلان میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جڑے بندے موٹر سائیکل لے آتے میلاد کی بھائیوں تو تسی ایک دن نبی پاک سرکار کے نام تے نہیں چل سکتے ایک دن تواڈے کو چل نہ چلو سارا دن تھوڑا جہا ڈولو تھوڑا جہا چلو جتنا تواڈے قدم اجازت دیندے اتنا چلو سارے دن سے چلنا فرض ہے تسی ایک ایکڑ چل رہو 1.5 ایکڑ چل رہو لیکن اس کو نظرہ جھکا کے حضور دی محبت نعرے لگا کے درود شریف پڑھتے ہویا وقت گزارو تے مڑ پیچھے دل بھر جائے تہاڈی طبیعت
پوری ہو جائے اسے دعا کر کے اپنے گھر جا پیچھے کام کرنا ہے کرو. سارے جلوس اسکوٹر جناب بجا گئے تو بجا گئے تو لاگ جنوں تو بجائی جاتے کوئی تو اسکوٹر پہ کسی تھے اس دن بھی وادی بھی کرتے پے تو سی اس دن بھی موٹر سائیکل کی ریس لائی بالکل یہ غلط ہے. اور کوئی بندہ موٹر سائیکل لے کے میلاد شریف دے جڑا جلوس شریف نہ ہوئے. اور سب تو بڑی بے حیائی ہے کہ جلوس پہ گزرتا ہوں تو بیلی شاپرائیں لنگر پا کے تے جلوس والے مار دے جلوس مار دے. میں باقاعدہ حاجی طارق صاحب کی ڈیوٹی لائیے کہ تساں ایس ایچ او نے درخواست دینی ہے جس بے غیرت نے لنگر ماریا انہیں تو فوراً پرچہ ٹھوک کے انہوں اندر دیو. یہ میں انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹی لائیے کہ ایس ایچ او تھانے درخواست دے دیو اور گڈی پولیس کی نار ہو گئے جس لنگر ماریا اے اتوں اے نکال کے اس کو فوراً پھڑ کے اندر دیو سانی جو لنگر بنڈنا ہے لنگر کی کوئی ضرورت نہیں. شرکائے جلوس کے کپڑے خراب کر دے انہوں نے تسی جلوس مار دے. اور میں 3 سال تو پیار نہ رہا لایا ہوں بندے دے پتر بڑھو نہیں بڑھ دے لہذا میں انہوں نے کہا ایسا جو نہ کو کہ یہ جڑا نا ذرا نال چیک کرے کیمرے والے کی ڈیوٹی ہوئے گی جس بندے نہ سائیں اتنا کرنے آپ دیکھیا وہ ایسے تو دی گڈی انہوں نے پولیس کی نال ہو رہی ہے کہ انہوں پھڑ کے ذرا تھانے کی ہوا کھلاؤ تاکہ انہوں کی صحت ٹھیک ہو گئے. یعنی کوئی طریقے نہیں ہے کہ دوسرے بندہ جا رہے ہو تو شاپر مار لینے چادر مار لینے یہ کیا طریقے ہو گئے نا تسی نبی پاک سرکار دا دین شیخ سکھا رہے ہو. اور پتہ ہے کہ رزق کو اس طرح کرنا کتنی بے ادبی ہے اور نبی پاک سرکار کتنا ناراض ہوتے ہیں. اور رزق اس پر لنگر دا لنگر شریف دا وہ اور زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے. عزیزان محترم شرع شریف کا حکم ہے کہ یہ روٹی ہے نا روٹی اگے آ کے اگر کوئی رکھ دے نا روٹی تو سالن کا انتظار نہ کر کیونکہ روٹی کا اپنا ایک ادب تے اپنا ایک مقام ہے. شرع شریف کے آداب نے کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے نہ کھاؤ کیونکہ روٹی کا بھی ایک ادب ہے یہ پلیٹ کے طور پر استعمال نہ کرو. شرع شریف کا حکم ہے کہ اگر مرغی تھلے گر جائے تو اس کو جھاڑ کے کھا لو اس عزت سے عزت کرو. لیکن ایک ایسا نبی پاک دے میلاد دے اہم جلوس کے اندر شرع شریف دے حکم کے بالکل مخالف کرنے آیا ادھا لنگر لوگوں کے اتنے پھینکنا انہوں نے کپڑے خراب کرنے اور ان قدموں کے تھلے آنا اس کا اور اس کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوئی ہے کہ نہ دین ایک نہیں خدمت دین. لہذا اس کو ہر بندہ اجتناب کرے. جڑا بندہ لنگر تقسیم کرنا چاہے ان کی خدمت سے گزارش ہے وہ لنگر شریف لے کے راستے سے کھڑا ہو جائے راستے میں کھڑا ہو جائے اور لوگ خود خود کو لے لین یا بندے دے دے. اب وہ سارے کو پرابلم یہ ہے کہ جڑا بندہ لنگر بنتا پہ ہوتا ہے وہ کپڑے بھی صحیح نہیں چڑھتے وہ کپڑے پھاڑ دیتے اس دے اور لنگر دے اتنے بوز کشی کرتے ہیں پوری بوز کشی ایک کھیل ہے پشاورہ وہ ایک بکرا یا دنبا لے کے نا تو گھوڑے بجا کے تو ان دے اتو کہتے ہیں یہ کہڑا کھینچ کے لے جاتا ہے کہ اتنے لنگر دے بوز کشی کر رہے ہو. پچھلے سال کی یاد بن جاؤ سو پچھلے سال کی گل ہے اسی جلوس شریف شریکہ ہے تے ایک ٹرالی چھڑے بلا نارے پر مارتے ہیں بھائی آپ ایک دیوانے آپ کا دے نارے پر ٹرالی آئی ہوگی یہی نارے پر مارتے. اب وہ اے جن سے نا بجلی کا دے پرلے پاس کرائی آپ دے میں لائٹ بیک ہے میری آپ کھانا اور کرنا دا سنیا پاکے انہا جناب اگو چابنا اور اگو پوائنٹ آ گیا انہا نارے سے چھڑے آقا دے دیوانے تے چوڑا تے جناب پلٹنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اس کی عملی تصویر بنے کھڑے ہیں. وہ یہ دوری ٹرالی آئے ہیں انہوں نے افسوس ساتھ سنی پڑی تھا انہوں نے پھر نعرے کا چینل بن دیا پہلا بیان دے کہ آپ ایک دیوانے آ کر مروا کرو آپ ایک دیوانے چوڑا دے کو سمجھ ہوتی پڑی ہے بھائی ایک انہوں نے وہ انتقامی کاروائی اس اعتبار نال
انہوں کو ووٹنگ کر کے کی بساس نہیں ساتھا حق پیار یہ بات ہے ہونا ہے جی نظر ساڑھے نو پیچھے تھی آپ پڑھ گئے تو بھائی کی کر گئے تسی جو آتے ہو لنگر لوگ تقسیم کرتے اب ایک ساڑھے آتے ہیں لنگر حضور تقسیم کرتے تب حضور کی تقسیم سے کھلو جاتا چپ کر کے ٹوریا جا آتے جب سائیاں دینا ہوا تیری جوڑی جاپے کو دے جا سیا لے لائے مطلب ہے دوارا حضور کی تقسیم تے دبار نہیں تسی جاپے قوت بازو نہ رسی ہے سمجھ آئی تھے اور پھر بڑا لوگ فخر کرتے ہیں کوئی ایسی جناب تو شاک کر رہے یہ تو کہ بڑا ناز ہو گیا ہوں تو میں جلوس لگا کر میں دو لے تے اسی اس نبی دے جلوس سے شریف ہونے جنہ آکھے دنیا دا حق جنہ اپنی ماں دی جھولی چلی اپنی تائی کی چھاتی تو بھی دودھ اپنے حصے سے پیتا ہے اپنے رضائی بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیتا اس نبی دے جلوس سے شریف ہو کے جیسی دنیا کے حصے کا لنگر بھی کھوک زوڑ کے لے کے بڑھتیا نیا سی دیوانے آقا دے تو اسی کو لنگر دے دیوانے ہو آقا دے دیوانے تو اسی کوئی کوئی سمجھ آئی آقا دے دیوانے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا مومنہ سے انتظام کیتا ہے تاکہ اسی بیک سکیے کہ لنگر دے دیوانے ہی نہیں تے آقا دے دیوانے جلوس اتنے شریک ہوئے نہیں اس کا بھی اہتمام کیتا گئے وہ بھی ڈیوٹی ایک بھائی دی لائی ہے کہ وہ سارے جلوس سے جڑی نا اس وہ بھی اس کورج دینی ہے تاکہ اس جرا دیوانیاں دا اندازہ ہے اس بات انشاءاللہ کوشش کرنا کہ جلوس منظم ہوئے ٹریفک کو اسی انشاءاللہ انہوں کو عرض کریں گے انتظامیہ نے اگر ٹریفک کو اتنی دیر نہ ہوئے اتنی دیر تک جنوی شریف سنگی ساڑھے شریف ہو گئے تو اچھے کپڑے پہنو نہا دو کے اور ہر بندہ نبی صفاق سرکار کے میلاد کے ہے اس دی خوشی کے اندر جتنا اس کو حق المقدور جتنی اس کی طاقت ہوئے وہ اس خوشی کی شریک ہوئے ہر بندہ لنگر بڑھے ملے گلیے ہر بندہ بڑھے یہ ضروری جتنا مان سکتے ہو تو یہ کوئی بندہ اتنا غریب ہے کہ وہ دے کوڑ لنگر بڑھن کی طاقت نہیں کہ راتی لنگر گھر کھانا سے پکیندہ ہے نا وہ دے ہوتے نبی پاک بھی ایک نات پڑھے تے نات نے سوٹی تے قرآن مجید ہے کہ برکہ پڑھ دے گئے کیونکہ قرآن بھی سارا میرے پاک نبی کی نات ہے ایک تو صفحہ قرآن کا پڑھ کے کہ اس لنگر کو اپنے بچیاں بانٹ دے گئے تے سمجھے ملال میرا سائیہ نے قبول فرما لے بھائیوں نے ادب کے آداب نے جنہیں میں آپ نے خدمت پیش کیتے ہیں انہوں یاد بھی رکھو اور دوستاں تک اس کی تبلیغ پہنچاؤ دوستاں تک کی گل پہنچاؤ واپس سچے اتنے انگلیاں اٹھاندے نے انہوں نے بعد نہیں آنا لیکن اسی تے وہ کام چھڑ کے نا جڑے نہیں صحیح باقیاں دی سان کو ٹھیکے داری واپس جی میں دل لے کر وہاں دینا انہوں چھڑ دیو لیکن تسی کام از کم مصطفیٰ کریم دے دین سے پونچ عمل کرو جی میں آمینہ دے لال نے حکم فرمایا ملاد دے ششت کا سے پورے کر کے میرے کو کمی رہ گئی ہوئے کسی اور آلے پر ڈسکس کر کے ششت کا دے مطابق ملاد شریف کو بنانے کی کوشش کرو شیشہ شریف کو اگے نہ بدو اللہ نبی کو اگے بدنا ہے بندیاں کو منع کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو کراس نہ کرو اس واسطے میرے بھائی اور عزیزو ایک گزارشات میں انہوں یاد رکھے گئے اور ہر بندہ میلاد شریف کی خوشی ایک جھنڈی یا کوئی ایسی چیز ضرور اپنے گھر پہ لگاؤ تاکہ نبی پاک سرکار کے میلاد کی خوشی وہ پٹی والی مائی کی طرح ساتھا بھی تھوڑا بھی حصہ ہوئی ہے چلو جڑے زیادہ والے کو زیادہ سجا لیں اپنے پتر کے بیاہ جو سجا لیں جے نبی پاک سرکار کے میلاد سے سجاوٹ کر لیے تو کی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا جڑے پیسے والے اور صاحب سرحد نے انہوں لنگر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کو غریب کھا لین سرکار کے نام سے انہوں بھی مل جائے تے انہوں چاہیے سجاوٹ بھی کرن تے جڑے عمران ہیں اور پیسے والے انہوں چاہیے کہ دل کھول کے نبی پاک سرکار سے میلاد والے دنوں کے اندر لنگر تقسیم کریا کرن لوگوں تک لنگر پہنچان نبی پاک سرکار سے میلاد سارے بیلیاں کا منہ میٹھا ہونا چاہیے سارے لنگر پہنا چاہیے سائیں کا دیتا ہے اس نے حبیب کے نام سے دینا ہے خرچ کی سیرت ہوگا جو بھی خرچ کرے وہ خیر مما یجمعون اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرے سارے
خرچہ ہے جڑا تو نبی پاک دے میلاد دی خوشی خرچ کر. اللہ کریم اپنے نبی کا صدقہ سب توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا